السلام علیکم دوستو، G24 ڈیلی میں خوش آمدید۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے 26 جون کو متنازع استنبول کینال پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس منصوبے پر 15 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی۔ رائٹرز کے مطابق اس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردگان کا کہنا تھا، ہم اس پروجیکٹ کو استنبول کے مستقبل کو بچانے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم ترکی کی ترقی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہے ہیں۔ صدر اردگان نے اس منصوبے کا افتتاح اس پروجیکٹ میں شامل ایک بڑے پل کا سنگ بنیاد رکھ کر کیا۔ اس بڑے منصوبے کا مقصد آبنائے باسفورس سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے دباؤ کو کم کرنا اور تجارتی مقاصد کے لیے ایک متبادل بحری روٹ فراہم کرنا ہے۔ صدر اردگان کا مزید کہنا تھا کہ یہ منصوبہ استنبول کی عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کسی فوارے کی افتتاحی تقریب نہیں، بلکہ یہ اس صدی کے بڑے نہری منصوبے کا آغاز ہے۔ صدر اردگان نے یہ پہلی مرتبہ اپریل 2011 میں اس منصوبے کا اعلان کیا تھا اور اسے بڑے بجٹ کے کریزی منصوبے کی حیثیت سے سراہا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کا موازنہ پاناما یا سوئز کینال سے نہیں کیا جا سکتا۔ نہر استنبول کی گہرائی 25 میٹر، لمبائی 45 کلومیٹر ہوگی اور اس سے ہر روز تقریباً 160 بحری جہاز گزر سکیں گے۔ اس منصوبے کے ناقدین نے اس پروجیکٹ کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد اس منصوبے کے قابل عمل پر سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ اس کے ماحولیات پر برے اثر ہوں گے۔ رائٹرز کے مطابق صدر اردگان کی جانب سے پل کا سنگ بنیاد رکھے جانے کے بعد وہاں موجود مزدوروں نے 1.6 کلومیٹر طویل پل کے پلرز میں کنکریٹ بھرا، جبکہ اس موقع پر موجود ہجوم میں شامل افراد ترکی کے پرچم لہراتے رہے۔ صدر طیب اردگان اس منصوبے کو آبنائے باسفورس کا متبادل قرار دیتے ہیں۔ آبنائے باسفورس وہ واحد بحری راستہ ہے جو بحرۂ اسود کو بحیرہ روم سے ملاتا ہے، جہاں اکثر بحری جہازوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ اس راستے سے پہلے ہی سالانہ 43,000 کے لگ بھگ بحری جہاز گزرتے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق ماحولیات کو زیادہ نقصان نہ پہنچانے کی غرض سے یہاں سے صرف 25,000 بحری جہاز سالانہ گزرنے چاہئیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو بعض اوقات طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اندازوں کے مطابق 2050 تک آبنائے باسفورس سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی تعداد 78,000 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ ترکی کی حکومت نے رواں برس مارچ میں استنبول کینال کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ یہ نہر آبنائے باسفورس کے مغرب میں واقع ہوگی اور اس کا بہاؤ استنبول کی شمال سے جنوب کی جانب ہوگا اور یہ 45 کلومیٹر طویل ہوگی۔ اس نہر کے منصوبے کی سرکاری ویب سائٹ پر اس نہر کو بنانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آبنائے باسفورس کی بحری ٹریفک، بڑے جہازوں کی بڑی تعداد جو خطرناک مواد لے کر جاتی ہے، استنبول شہر کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق 100 سال پہلے آبنائے باسفورس سے گزرنے والی کشتیوں کی سالانہ تعداد 3 سے 4 ہزار تھی، جو اب بڑھ کر تقریباً 40 سے 50 ہزار تک ہو گئی ہے۔ رواں برس اپریل میں ترکی کی بحریہ کے 10 ریٹائرڈ ایڈمرلز کو صدر طیب رجب اردگان نے استنبول کینال منصوبے پر کھلے عام تنقید کرنے کے الزامات کے تحت حراست میں لے لیا تھا۔ ان گرفتاریوں کے بعد ترکی کی سیاست میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ حراست میں لیے جانے والے یہ افراد 104 ریٹائرڈ ایڈمرلز میں شامل تھے، جنہوں نے ایک مشترکہ خط پر دستخط کیے تھے کہ جس کے ذریعے ترک حکومت کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اس نہر کے منصوبے سے آبنائے باسفورس پر بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ترکی کے صدر اردگان نے افسران کے اس اعلامیے کو بدتمیزی قرار دیتے ہوئے کہا تھا، اس خط سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ اگرچہ اس منصوبے پر ہونے والی بحث نے مقامی سیاسی تقسیم کو ہی آشکار کیا تھا، لیکن اس سے ڈارڈینیلز اور باسفورس کے آبی راستوں کے متعلق قوانین پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں، جن کے امریکہ اور روس پر ممکنہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔
گرفتار ہونے والے ریٹائرڈ ایڈمرلز نے متنبع کیا تھا کہ نہر کے اس منصوبے سے مونٹریکس کنونشن کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کو اپنی سرحدوں کے اندر آبنائے باسفورس کا کنٹرول دیا گیا تھا اور وہاں کمرشل شپنگ اور بحریہ کے جہازوں کی کارروائیوں سے متعلق حدود مقرر کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس سے متعلق ایسے کسی بھی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے اس معاہدے پر بحث چھڑ سکتی ہو، اور ایسا کرنا ترکی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ترکی میں پانی کی گزرگاہوں کا معاہدہ مونٹریکس معاہدہ کہلاتا ہے، جو 1936 میں طے پایا تھا۔ اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت سامان لے جانے والے جہاز ترکی کی آبی گزرگاہوں سے گزر سکتے ہیں، اور یہ ترکی کو استنبول، ڈارڈینلز، بحیرہ مارمارا اور باسفورس پر خود مختاری دیتا ہے۔ یہ ان ممالک کے جنگی جہازوں پر پابندیاں بھی عائد کرتا ہے جن کے ساحل بحرہ اسود کے کنارے پر نہیں ہیں۔ انہیں نان ریپیرین ریاستیں کہا جاتا ہے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ ان پابندیوں میں ان ریاستوں کے جہازوں کو مجموعی وزن 45,000 ٹن اور بحرہ اسود میں ان کے قیام کے 21 دن کی مدت طے ہے۔ بحرہ اسود کی ریپیرین اور غیر ریپیرین ریاستوں کے طیاروں، بحری جہازوں کو ان گزرگاہوں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور صرف ریپیرین ریاستوں سے تعلق رکھنے والی آبدوزیں ہی یہاں سے گزر سکتی ہیں۔ بحرہ اسود کسی بھی ریپیرین ریاست کو اپنے فوجی جہازوں کے گزرنے سے 8 دن قبل ترک حکام کو مطلع کرنا پڑتا ہے، جبکہ ترکی کی وزارت خارجہ کے مطابق کسی نان ریپیرین ریاست کو آنے سے پہلے 15 دن پہلے ایسا کرنا ہوگا۔ مونٹریکس کنونشن اور استنبول کینال کے حوالے سے امریکہ اور روس کے موقف سرکاری طور پر واضح نہیں ہیں، تاہم ترک تجزیہ کار اکثر کہتے ہیں کہ اس معاملے پر واشنگٹن اور ماسکو کے مابین جیو پولیٹیکل طاقت کا کھیل جاری ہے۔ ریٹائرڈ ایڈمرلز کے اعلامیوں کو شائع کرنے والی ویب سائٹ نے ماضی قریب میں ایسے متعدد مضامین شائع کیے تھے جن میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ بحرہ اسود تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مونٹریکس کنونشن کو ختم کرانا چاہتا ہے۔ رواں برس 4 اپریل کو سینئر صحافی مراد نے اپنے بلاگ میں لکھا تھا کہ مونٹریکس کنونشن نے ہمیشہ ہی امریکہ کو پریشان کیا ہے، کیونکہ وہ بحرہ اسود میں روس کے خلاف بڑے بحری جہاز بھیجنا چاہتا ہے۔ حزب مخالف کے سیکولرسٹ اخبار کم حریت کے کالم نویس مہمت علی کہتے ہیں کہ مونٹریکس کنونشن کو ختم کرنے کے مطالبے کا مقصد ترکی اور روس کے مابین تعاون کو روکنا ہے۔ انقرہ میں روسی سفیر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ماسکو یہ توقع نہیں کرتا کہ استنبول کینال مونٹریکس کنونشن کی شرائط کو متاثر کرے گی، تاہم حکومت کے حامی کچھ آوازیں اس معاہدے کو بیڑیوں سے تشبیہ دیتی ہیں جو ترکی کو ترقی کرنے سے روک رہی ہیں۔ حکومت کے حامی اخبار یعنی آکت کے کالم نگار نے سوال اٹھایا تھا، کیا ہمیں 100 سال پہلے دستاویزات پر دستخط کرنے کی سزا دی جائے گی صرف اس لیے کہ کچھ لوگ طاقتور ترکی نہیں چاہتے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔